پاکستان نے اب باضابطہ طور پر تصدیق کر دی ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ سے متعلق اہم مذاکرات کی میزبانی کرے گا جو اتوار سے شروع ہوں گے۔ آئیے جانتے ہیں کہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ 29 سے 30 مارچ تک اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے موجود ہوں گے۔ توجہ کس پر ہوگی؟ ان مذاکرات میں خطے میں جاری کشیدگی میں کمی کی کوشش کی جائے گی، جس میں پاکستان کا ایک اہم سفارتی کردار ہوگا۔ پاکستان ہی کیوں؟ کیونکہ پاکستان خاموشی سے امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے اور بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران پیغامات کا تبادلہ کروا رہا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا ہے کہ اس وقت سنجیدہ سفارتی سرگرمیاں جاری ہیں اور اب بھی تنازع کے بات چیت کے ذریعے حل ہونے کی امید ہے، لیکن انہوں نے خبردار بھی کیا کہ اگر صورتحال اسی طرح جاری رہی تو خطے میں ایران مخالف ایک وسیع اتحاد بننا ناگزیر ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران نے تاحال واشنگٹن کے ساتھ کسی براہ راست مذاکرات کی باضابطہ تصدیق نہیں کی ہے۔ تاہم ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق تہران پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے پر اپنا رد عمل پاکستان کے ذریعے بھیج چکا ہے۔ ایک اور اہم پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے اپنی مبینہ ہٹ لسٹ سے 2 ایرانی عہدیداروں کے نام ہٹا دیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ممکنہ ابتدائی مذاکرات کے لیے سفر کر سکیں گے، تاہم اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہوا؟ پاکستان، سعودی عرب، مصر اور ترکی اب صرف دور سے دیکھ نہیں رہے بلکہ براہ راست اعلیٰ سطح کی سفارتکاری میں شامل ہو چکے ہیں۔ کیا یہ حقیقی سفارتکاری ہے یا امریکی زمینی کارروائی سے پہلے ٹرمپ کی وقت حاصل کرنے کی کوشش؟ اور جیسا کہ ترک وزیر خارجہ نے اشارہ دیا، اگر بحران جاری رہا تو کیا ہم جلد ہی ایران مخالف ایک بڑے اتحاد کو بنتے دیکھیں گے؟